عمر کی محبت انسان کو دشمن خدا بناتی ہے، دشمن رسول بناتی ہے، اور دشمن اگر عمر کی محبت دشمن خدا بناتی ہے تو میں دشمن خدا سے ہی ہوں، عمر کی محبت چاہیے مجھے۔ خدا حافظ، دشمن خدا سے آپ جب ان کو مانتے ہیں نا تو آپ یہ جملے آپ کے بڑے زبردست ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ عمر کی محبت اگر دشمن خدا بناتی ہے میں دشمن خدا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا میرا سوال سنے نا، میرا سوال آپ نے مجھ سے الٹے سوال کر لیے۔ آپ نے حقیقت میں اہل سنت کا صحیح جو چہرہ ہے وہ سامنے لے کے آیا۔ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنے دیا، مطلب آپ نے سوال کر لیا، میرا سوال رہ گیا، میں تو سوال اب آپ سوال کر لیں۔ نہیں، سوال سے پہلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، پھر عمر صاحب کا لیں گے اسی سلام کے حوالے سے۔ میں تو چاہ رہا تھا لمبی بحث نہ ہو، لیکن بحث چل پڑی سلام سے۔ ہوا ایسا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، محمد عمر صاحب، اور روایت بھی سندن صحیح ہے کہ حضرت عمار یاسر اور مالک اشتر جو ہے نا، جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ جو ہیں حضرت عمار کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا متا، کہ اے امی جان آپ پر سلام ہو۔ فقالت السلام علی من اتبع الہدی، وہ نہیں کہتی علیک السلام آپ پر بھی سلام ہو۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمار یاسر کو جواب دیا کہ السلام علی من اتبع الہدی۔ اب یہ جو حضرت عائشہ نے جواب دیا، تو جب ہم صحیح بخاری میں ہمیں دیکھا تو رسول اللہ کی روش تھی جب وہ اہل کتاب کو، یعنی یہودی اور نصارہ کو جو مسلمان نہیں تھے، ان کو جب خط لکھتے، اور بخاری نے باب بھی باندھا ہے روایت نمبر 6260، اس باب میں ایک ہی روایت لے کر آئے کہ ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو جب رسول اللہ نے خط لکھا تو لکھا من محمد عبد اللہ و رسول الی ہرقل السلام علی من اتبع الہدی۔ تو حضرت عائشہ جو ہے حضرت عمار کو مسلمان نہ سمجھ کر ان کو یہ سلام کرتی تھیں، آپ نے حضرت عائشہ کی سنت پہ چلتے ہوئے ہمیں حضرت عمار سمجھ کر ہمیں سلام نہیں کیا۔ ہمیں یقین کریں، میں جب بھی اہل سنت مجھے سلام نہیں کرتی آپ جیسے، تو میں کہتا ہوں ہم حضرت عمار یاسر کے ساتھ ہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ اے عمار تو دو راستوں میں سے جس راستے کا تو انتخاب کرے گا وہ حق ہوگا۔ تو لہٰذا ہم حضرت عمار کے ساتھ، کیونکہ ان کو بھی انہوں نے سلام کے قابل نہ سمجھا حضرت عائشہ نے، اور آپ ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ اب آپ سوال کریں۔ بالکل، میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے جی جی، سوال کریں جی۔ میرا سوال یہ ہے، جب حضرت عمر نے دروازہ جلایا بی بی فاطمہ کا تو علی نے تلوار کی اٹھائی۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ عمر نے بی بی دروازہ جلایا؟ تو آپ لوگ مانتے ہیں نا، وہ آپ لوگ مانتے ہیں، تو اسی کے متعلق میں سوال کروں گا نا کہ آپ لوگوں کے مطابق۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک، میں نے کنفرم کیا۔ میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بی بی فاطمہ کا جب دروازہ جلایا تو حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تلوار نہیں اٹھانا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جمل اور صفین پانی والی پسٹل سے لڑی تھی، ادھر بھی تو تلوار اٹھا لی تھی بیوی کو بچانے کے لیے۔ توہین نہیں کریں، سوال کریں، توہین نہیں کریں کہ مولا علی نے پانی والی پسٹل سے لڑی تھی، توہین دوبارہ نہیں کریں۔ آپ نے پہلے ایک دفعہ کیا ہے، برداشت کیا، دوبارہ نہ کیجیے گا۔ دیکھیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں معاویہ کی اور ان لوگوں کی جو رسول اللہ کی توہین کرتے تھے ان کی زیادہ محبت ہے۔ نہیں، انہوں نے کہہ دیا میں عمر کی محبت میں خدا کے خلاف کر رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ میرے سوال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کون سی تلوار سے انہوں نے جنگ، مطلب میں سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں محمد عمر صاحب، لیکن خلافت بچانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میں جواب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عمر صاحب، آپ کی خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ پہلی بات ہے، تمام برادران دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے متعلق انہوں نے 2 مرتبہ، جو کہ ان کے مذہب کے مطابق بھی، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں کے ہاں مشترکہ ہیں، انہوں نے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت، جواب دے رہا ہوں نا، آپ چپ ہو جائیں، جواب دے رہا ہوں، آپ کی سن لی تھی نا میں نے، چپ ہو جائیں آپ۔ ٹھیک ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہاں پر حکم دیا تھا صبر کا، ویسے ہی آپ کے اہل سنت کے یہاں روایت ہے کہ امرت بقتال الناکسین والمارکین، کہ مجھے حکم دیا گیا، رسول نے حکم دیا تھا کہ میں مارکین، ناکسین اور قاستین، جمل، صفین اور نہروان والوں سے جنگ کروں۔ رسول کے حکم کے مطابق تلوار اٹھائی تھی، رسول کے حکم کے مطابق تلوار نیام میں رکھی تھی۔ تو
تو یہ امیر المومنین ہے کہ جو پوری زندگی رسول کی اطاعت میں گزاری ہے، اور بہادر بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کی اطاعت میں تلوار اٹھائے اور اپنے نبی کی اطاعت میں تلوار نیام میں کر لے۔ یہ آپ کے اہل سنت کے یہاں روایت ہے کہ جس میں رسول کو حکم تھا کہ جمل، صفین اور خوارج جو نہروان والے تھے ان سے جنگ کریں، اور امیر المومنین نے جنگ کی۔ اب بتائیں آپ کو اپنے اہل سنت مذہب کے مطابق رسول کے اس حکم پہ جو حضرت علی کو دیا تھا، آپ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں یا معاویہ اور عائشہ کے ساتھ ہیں؟ میں کہیں بھی نہیں کھڑا ہوتا، میں کسی کی طرف سے جنگ نہیں کرتا۔ عمر کے ساتھ کھڑے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا نا کہ عمر کے لیے میں خدا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہ انہوں نے اپنا کتاب نہیں، اس پہ جواب آنے دے نا، اس پہ جواب آنے دے۔ جی اب کیا آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا آپ کا آرگومنٹ ہے؟ یہ کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں اس حدیث کا جو آپ نے حدیث سنائی ہے؟ مستدرک میں ابھی دیتا ہوں، میں ابھی دیتا ہوں۔ یہ ابن حجر عسقلانی، ٹھیک ہے، التلخیص الحبیب، اس میں جلد نمبر الجزء السادس، چھٹی جلد ہے، اور یہ چھپی ہے اضواء السلف سے، اور اس میں صفحہ نمبر 2705، قولہ ثبت ان اہل الجمل والصفین والنہروان بغات، کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جمل، صفین اور نہروان والے باغی تھے۔ ہوا کما قال ويدل علیہ حدیث علی ابن ابی طالب کہ امرت بقتال الناکسین والقاسطین والمارکین۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز ثابت ہے، کون؟ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے، جمل، صفین، نہروان والے باغی تھے، اور کہا اس کے اوپر کون سی چیز دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ باغیہ تھی، معاویہ، طلحہ، زبیر سارے باغی تھے۔ وہ ابن حجر عسقلانی اہل سنت کے امیر المؤمنین، احادیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث، وہ کہتے ہیں اس پہ دلیل ہے امیر المومنین کی حضرت علی کی یہ حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ناقصین کے ساتھ جنہوں نے بیعت توڑی، قاسطین کے ساتھ جو امیر المومنین کے خلاف نکلے، مارکین کے ساتھ، خوارج، ان سب کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ باغی تھے، اور آگے وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ناقصین کون ہیں؟ جنہوں نے بیعت توڑی، طلحہ اور زبیر یعنی اہل الجمل۔ قاسطین کون ہیں؟ اہل الشام، کیوں؟ کیونکہ وہ حق سے ہٹ گئے تھے۔ کیوں؟ لأنہم، جی یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو ڈسپلے کر دیں اگر ہو سکے تو۔ میں دکھاؤں اس بھائی کو؟ ابھی دکھاتا ہوں میں۔ ہاں جی دکھا دیں تاکہ دوسرے بندے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ابھی دکھاتا ہوں، میرے بھائی کو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ پوچھیں گے کہ اب ان پہ کیا حکم لگنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ان کا وہی اسٹانس ہوگا جو انہوں نے پہلے بتایا۔ جی ثاقب بھائی نظر آ رہی ہے کتاب؟ جی آ رہی ہے۔ یہ بھائی میرے پڑھنا آتا ہے آپ کو تھوڑا بہت یا نہیں آتا، یا صرف حضرت علی پہ بولنا آتا ہے؟ نہیں، میں حضرت علی پہ تو کوئی میں نے ایسی توہین، کوئی گالی وغیرہ تو نہیں۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ بولو کس کی کتاب ہے؟ نام لکھا ہوا ہے اس بندے کا؟ اسکرین بہت چھوٹی دکھ رہی ہے مجھے، صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ پڑھ کے بتا دیں، مجھے آپ پہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہوں گے ابن حجر عسقلانی کی لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی۔ اب یہ اوپر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ آپ تھوڑا سا اوپر بھی پڑھ لیں، یہ یہاں پہ، یہ میں یہاں روک دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ دکھا دیا کوئی، اگر کسی نے دیکھنا ہوگا شہباز بھائی تو دیکھ لے گا، اسکرین سٹیل کر کے آپ عبارت پڑھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی عبارت میں نے پڑھ دی ہے اس بھائی کے لیے کہ جنگ جمل اور صفین میں کیوں جنگ لڑی؟ چونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ، اور اب میرا آپ سے سوال ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کرنا فی بیوتکن، کہ گھروں میں بیٹھو، اور حضرت ام سلمہ نے مستدرک کی روایت کے مطابق کہا کہ اے علی میں آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتی، آپ کا ساتھ دیتی، لیکن مجھے رسول کی نافرمانی کا ڈر ہے اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے، چونکہ ہمیں حکم ہے گھر میں بیٹھنے کا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے حضرت عائشہ جو حضرت علی سے لڑی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان پر کیا حکم جاری ہوگا؟ اب اس کا جواب دینا آپ نے۔ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے جنگ لڑی ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا، مستدرک کی روایت میں ابھی آپ کو ڈسپلے بھی کر دوں گا، رسول کی ایک زوجہ کہہ رہی ہیں۔ اب بتائیں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھو۔ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی تھی یا میدان جنگ میں پہنچ گئی تھی؟ میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ تو آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اور حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں آپ کے ساتھ جمل میں ساتھ چلتی، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ گھر میں رہو، اور مجھے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت اور معصیت کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جاتی۔ تو حضرت عائشہ یہ معصیت کر کے کیوں گئیں؟ جی نہیں، میرے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جب جواب آ جائے اسٹریم میں آ جائیے گا۔ بہت شکریہ۔